نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. تعریف تیرے ہی لیے ہے کہ تو نے ہمیں ایمان کی نعمت عطا کی، تعریف اور شکر تیرے لیے کہ تو نے ہمیں اسلام کی نعمت عطا کی، تیرا شکر تو نے ہمیں قرآن کی نعمت عطا کی، تیرا شکر کہ تو نے ہمیں اہل و عیال، مال و دولت اور صحت و عافیت سے نوازا، اور تو نے ہمیں بہترین طریقے کی عافیت اور امن عطا کیا۔ یا رب، تعریف تیرے ہی لیے ہے، بہت زیادہ تعریف، بہت زیادہ شکر گزاری ہر اس نعمت پر جو تو نے ہمیں عطا کی، وہ نعمت جو تو نے ہمیں کبھی پہلے دی یا حال ہی میں عطا کی، یا کبھی چھپا کر دی یا سب کے سامنے عطا کی، یا خاص طور پر ہمیں عطا کی یا اور سب کے ساتھ ملا کر ہمیں عطا کی۔ یا رب، تعریف تیرے ہی لیے ہے کہ تو نے یہ زندگی دی، ہماری زندگی اور ہماری موت تیرے ہی ہاتھ میں ہے، ہماری ساری قوتیں تیری ہی طرف سے ہیں، ہمیں پلٹ کر بھی تیرے ہی طرف جانا ہے، اور ہم پر سب سے بڑھ کر حق بھی تیرا ہی ہے۔ تیرے ہی نام پر ہم یہاں جمع ہوئے ہیں، ہماری نیتوں کو صرف اپنے لیے خالص کر لے، اور ہمیں وہ کرنے کی توفیق دے جس میں ہماری دین و دنیا اور آخرت کی بھلائی ہو۔ اللہ تعالی ہماری اس مجلس سے، ہماری اس ملاقات سے ہمیں اور امت مسلمہ کو اور ہمارے دین کو اور اس کے ساتھ ہماری آخرت کو بہترین طریقے سے اپنی رحمت سے ڈھانپ لے، اور ہمیں اس سے بہترین خیر نصیب فرمائے۔ مجھے آپ سب سے ملاقات کر کے بے حد خوشی ہوئی ہے، آپ سب کو اتنے ڈسپلن میں بیٹھا ہوا دیکھ کر، اور قرآن کے علم حاصل کرنے کے شوق کی وجہ سے اپنے سب گھر بار اور سب کام کاج چھوڑ کر یہاں پر آ کر بیٹھنا، یہ یقیناً بہت ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ اس پر آپ کو بہترین جزائے خیر عطا فرمائے، اور جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں اور آپ کے لیے محنت اور کوشش کر رہے ہیں ان کو بھی جزائے خیر عطا کرے۔ سب سے پہلے میں یہ جاننا چاہوں گی کہ وہ کون لوگ ہیں کہ جن کا قرآن پاک مکمل ہو چکا ہے، کیونکہ اس پہلی ملاقات میں تعارف کا ہونا بے حد ضروری ہے۔ ہمارے دین کی ایک سنت ہے، ایک طریقہ ہے کہ جب دو مسلمان باہم ملے تو وہ آپس میں ایک دوسرے کو اپنا تعارف کرائیں۔ تو کن لوگوں کا کورس مکمل ہو چکا ہے؟ صرف ہاتھ کھڑے کر لیں، ٹھیک ہے۔ اور بچیاں کون سی ہیں جو انگلش کے کورس میں ہیں؟ ٹھیک ہے۔ آپ لوگوں کا کون سا پارا ہے ابھی؟ 6 پارا، اوکے۔ اور باقی لوگ ایز اے لسنر آتے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ آپ سب اس بات سے اچھی طرح واقف ہیں کہ قرآن پاک میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، آپ کہہ دیجئے کہ کیا وہ لوگ جو علم رکھتے ہیں اور وہ جو علم نہیں رکھتے برابر ہو سکتے ہیں؟ تو ہم سب جانتے ہیں کہ برابر نہیں ہو سکتے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس لحاظ سے برابر نہیں ہوتے؟ کس چیز کا فرق آتا ہے علم کے ہونے یا نہ ہونے سے؟ تو میری جو گفتگو ہے یک طرفہ نہیں ہوگی، آپ کے ساتھ ہی ہوگی۔ آپ بالکل ریلیکس ہو جائیے، آپ ایسے ہی سمجھیے کہ جیسے آپ آپس میں کسی سے بھی بات کر رہے ہیں، میں آپ ہی میں سے ایک ہوں، ٹھیک ہے؟ لہذا فیل فری، اور جو بھی آپ کے جذبات ہیں، جو بھی آپ کے دل میں بات ہے وہ آپ کیجئے تاکہ بات کو آگے بڑھایا جا سکے۔ تو سب سے پہلے میرا سوال یہی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو یہ فرماتے ہیں کہ علم والے اور بغیر علم کے لوگ برابر نہیں ہوتے، تو کیوں نہیں ہوتے؟ اگر ان میں فرق ہوتا ہے تو کس بات کا فرق ہوتا ہے؟ اور آپ نے جو قرآن پاک پڑھ لیا یا جو لوگ قرآن پاک پڑھ رہے ہیں وہ اپنے اندر اس پڑھنے سے پہلے اور اب بعد میں کیا فرق پاتے ہیں؟ یعنی پہلی بات تو یہ ہے کہ علم والے علم کے لیے قربانی کرتے ہیں، کیونکہ ہر چیز کی ایک قیمت ہوتی ہے نا، ہر چیز قربانی مانگتی ہے، تو علم بھی قربانی مانگتا ہے، تو وہ اس کے لیے قربانی کرتے ہیں، کچھ اور اپنا نقصان کر کے
اس دولت کو حاصل کرتے ہیں، یعنی کچھ اور دولت قربان کر کے، چاہے وہ وقت کی ہے یا مال کی یا وٹ ایور، اور اس کے بدلے میں یہ دولت حاصل کرتے ہیں. اور دوسرا یہ کہ علم کے بعد عمل کرتے ہیں. کوئی اور فرق آپ بتائیں گے؟ کوئی اور آپ میں سے بولے. ہاں، اور کیا فرق ہوتا ہے؟ جی ہاں، جب اللہ تعالیٰ کے بارے میں انسان جانتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی خشیت پیدا ہوتی ہے، جیسے کہ قرآن پاک میں بھی آتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ سے ڈرتے ہیں اس کے علم والے بندے ہی، جاننے والے بندے ہی اللہ کی خشیت اختیار کرتے ہیں. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ سے محبت بھی اللہ تعالیٰ کو پہچان کر ہوتی. جس طرح کسی بھی چیز سے محبت آپ جانے بغیر تو نہیں کر سکتے، کہ مثلاً آپ یہ کہیں مجھے ایک چیز سے محبت ہے لیکن میں جانتی نہیں اس کو کچھ، تو آپ کا یہ جملہ کیسے ہوگا؟ کوئی بھی اس پہ یقین نہیں کرے گا. تو اللہ تعالیٰ سے محبت بھی علم کے بغیر نہیں ہو سکتی، جو کہ ہمارے ایمان کا ایک حصہ ہے. یہ کہتے ہیں کہ ایمان بڑھتا ہے، درست فرمایا انہوں نے، ایمان میں مضبوطی آتی ہے. گویا دوسرے لفظوں میں علم عمل کے راستے آسان کرتا ہے. جیسے حدیث میں آتا ہے من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ، کہ جو شخص علم کی تلاش میں گھر سے نکلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتے ہیں. تو جنت کا راستہ ویسے تو بہت دشوار گزار راستہ، بہت مشکل راستہ ہے. اور عام طور پر شیطان ہمارے دل میں کیا خوف ڈالتا ہے کہ تم پڑھو گے تو زندگی بڑی دوبر ہو جائے گی، زندگی مشکل ہو جائے گی. حالانکہ ایسا نہیں ہوتا، بلکہ اس کے برعکس علم حاصل کرنے سے عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے. علم عمل کو دعوت دیتا ہے، علم عمل کے لیے ایک بنیاد فراہم کرتا ہے. یہ ایسا ہی ہے جیسے آپ جب بیمار ہوتے ہیں تو آپ کو چھوٹا سا کام بھی کیسے لگتا ہے؟ پہاڑ لگتا ہے نا. جب آپ جسمانی طور پہ کمزور ہوتے ہیں، بیمار ہوتے ہیں، مثلا آپ کو بخار ہو گیا، تب آپ سے کوئی کہے پانی پی لو تو آپ کیا کرتے ہیں؟ اپنا ہاتھ اٹھانا بھی مشکل لگتا ہے. کوئی کہتا ہے پانی پی لو، آپ کہتے ہیں اچھا پیتی ہوں. دوا کھا لو، اچھا پھر ادھر منہ کر لیا، پھر ادھر منہ کر لیا. وہ ایک ایسی سستی اور ایک ایسی کمزوری ہوتی کہ کچھ بھی نہیں کیا جاتا. اور اگر اس وقت آپ سے کوئی کہے اٹھو پہاڑ توڑو تو آپ کا کیا حال ہوگا؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے. آپ اپنا ہاتھ نہیں اٹھا سکتے، آپ پہاڑ کہاں سے توڑیں گے؟ بالکل اسی طرح جب انسان روحانی طور پر بیمار ہوتا ہے، روحانی طور پر کمزور ہوتا ہے، دل میں ایمان کی کمی ہوتی ہے، تو چھوٹے سے چھوٹی نیکی بھی پہاڑ لگتی ہے، بہت مشکل لگتی. اماں ادھر سے کہتی ہے بچے نماز پڑھ لو، بچہ ادھر سے ٹال مٹول کر کے ادھر نکل جاتا ہے. ادھر سے کہتے ہیں یہ کام کر لو، وہ ادھر سے ادھر چھپنے لگتا ہے. اچھا کرتی ہوں، اچھا کرتی ہوں، اچھا کرتی ہوں. یاد رکھیے یہ بچوں کی بات نہیں، ہماری اپنی بات بھی ہے. جب بھی نیکی اور خیر اور بھلائی کے کسی کام میں ہم ٹال مٹول کرتے ہیں، سستی کرتے ہیں، تو اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ ہمارے ایمان میں کمزوری ہوتی ہے. جب ایمان مضبوط ہوتا ہے تو پھر انسان چین سے نہیں بیٹھ سکتا. پھر انسان مشکل سے مشکل کام، بڑے سے بڑے کام اس کے لیے آسان ہوتے ہیں، خوشگوار ہوتے ہیں. وہی چیز جو دوسروں کو بہت مشکل لگ رہی ہوتی ہے، وہ ایک مضبوط ایمان والے کو، اور مضبوط ایمان کے لیے جیسے کہ پہلے آپ نے فرمایا کہ علم سے ایمان میں مضبوطی آتی ہے، اس مضبوط ایمان سے عمل بہت آسان ہو جاتا ہے اور خوشی سے انسان مشکل کام کرتا ہے. یہ ایک ایسی قوت ہے اندر کہ جس کو آپ دیکھ نہیں سکتے، پکڑ نہیں سکتے، انالائز نہیں کر سکتے، لیکن دیٹ از دیئر، وہ ہے وہاں اور وہ آپ کو آگے بڑھا رہی ہے. وہ ایک ان سین انرجی ہوتی ہے. ایسا کیوں تھا کہ ایک صحابی کھڑے ہیں میدان جنگ میں، کھجور کھا رہے ہیں. جب انہیں پتا چلتا ہے کہ شہادت سے جنت ملے گی تو وہ کھجور بھی کھانا چھوڑ دیتے، کھجوریں پھینکتے اور جا کے لڑنا شروع کرتے. اچھا ذرا اپنے آپ کو دیکھیے، اگر ہمیں بھوک لگی اور کوئی کہے آؤ یہ کام کرو، چھوٹا سا کام بھی، تو ہم کیا کہتے ہیں؟ پہلے کچھ کھا لوں پھر بات سنتی ہوں تمہاری. ابھی نہیں، نہیں کرتے. لیکن کیا وجہ ہے؟ ان کے پاس اور تو بڑے بڑے کھانے نہیں تھے کھانے کو، تو کھجور کھا کے ہی جنگیں لڑا کرتے تھے. تو شدید بھوک کا عالم ہے، کھجور کھا رہے ہیں، ایک طرف پیٹ کی پکار ہے اور دوسری طرف اللہ کی پکار ہے، اور اللہ کی پکار پر وہ بھوک کے عالم میں بھی اس طرح لپکتے ہیں کہ جیسے کوئی بات ہی نہ ہو. اور ہمارا حال کیا ہوتا ہے؟ ذرا سی بھوک لگے تو سب کام معطل، اب اور کچھ نہیں ہو سکتا.
یہ فرق کس لیے؟ کس چیز کا فرق؟ ایمان کا فرق. ایمان کا فرق کیوں؟ علم کا فرق. علم والے اور لا علم لوگ برابر نہیں ہوا کرتے. ضرور عمل میں فرق پڑتا ہے، اور اگر عمل میں فرق نہیں پڑا تو سمجھیے کہ پھر علم حاصل نہیں کیا. وہ علم نہیں، وہ علم بوجھ ہے. آپ کو معلوم ہے کہ یہود و نصارہ کے علماء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی کس قدر پڑھے لکھے لوگ تھے، کتنا پڑھتے تھے. قرآن پاک میں ان کو اہل کتاب کہا گیا، پیپل آف دا بک، کتاب والے. اب آپ دیکھیے کوئی مشہور ہو جائے کراچی میں، جو لوگ جو خاص کاروبار کرتے ہیں تو ان کا نام اسی کے ساتھ، مثلا کپڑے والا، رنگ والا، فلاں والا، فلاں والا، ہاں مختلف چیزوں کے ناموں سے والاز مشہور ہو جاتے ہیں. تو اسی طرح یہ یہود و نصارہ کس سے مشہور ہو گئے تھے؟ کتاب والاز. یعنی اتنا زیادہ ان کا علم کے ساتھ تعلق تھا ان کے علماء کا، لیکن اس کے باوجود ان کا حال کیا تھا؟ اندر سے روح نہیں تھی، وہ ایمان نہیں تھا، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ایک نئی قوم کو اٹھایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا. ان میں نہیں بھیجا. آپ تو چونکہ قرآن پڑھے ہوئے نا، اس لیے میں آپ کے ساتھ تھوڑی تھوڑی علمی گفتگو بھی اس ریفرنس سے کروں گی، جس کی بہت ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گی، وہ آپ خود ہی سمجھ جائیں گے. ان میں نہیں بھیجا. ان کو بہت اس بات پہ حسد بھی تھا اور غصہ بھی تھا، اور بہت وہ اس پر ناراض تھے کہ آخری پیغمبر ہم میں سے کیوں نہیں آیا. اللہ تعالیٰ نے ایک اور قوم میں سے اٹھا دیا پیغمبر. کیوں؟ اس لیے کہ اب ان کے اندر صلاحیت نہیں رہی تھی اس امانت کو اٹھانے کی. نہ وہ جان تھی، نہ وہ ایمان تھا، نہ وہ کردار تھا، حالانکہ علم بہت تھا. تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات علم بہت ہوتا ہے لیکن ساتھ ایمان نہیں ہوتا، کردار نہیں ہوتا. اس کو قرآن پاک میں ایک اور آیت میں یوں واضح کیا گیا ہے، مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها کمثل الحمار يحمل اسفارا. وہ لوگ جنہیں تورات اٹھوائی گئی پھر انہوں نے اس کو اٹھایا نہیں. اٹھوائی گئی ویسے تو ان کے بیگ بھرے ہوئے تھے. مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها کمثل الحمار، ان کی مثال گدھے کی سی ہے، يحمل اسفارا، جو ڈھیر بوجھ اٹھاتا ہے، کتابوں کا بوجھ اس پہ لدا ہوا ہو تو اٹھا کے چلتا رہے. تو ایسے ہی بہت سے اہل علم بہت سی ڈگریاں رکھتے ہیں، بہت سی کتابیں پڑھے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن نہ ان کے اخلاق میں تبدیلی آتی ہے، نہ ان کے ایمان میں کوئی تبدیلی آتی ہے، نہ ان کے کردار میں کوئی جھلک نظر آتی ہے اس چیز کی. آج ہمیں جس چیز کی ضرورت ہے، علم والے اور لا علم لوگ، آپ یوں سمجھیے دو لفظ یوں بول لیتے ہیں، اہل علم اور لا علم. علم والے اور لا علم، ان میں جو فرق اصل میں آنا چاہیے اور جو اونچ نیچ ہونی چاہیے وہ عمل اور کردار کی ہونی چاہیے. آپ جب قرآن پاک پڑھ چکے ہیں یا پڑھ رہے ہیں تو اصل قرآن کا پڑھنا آپ کے کاغذوں کا پڑھنا نہیں ہے. آپ نے کاغذوں اور کتابوں کو تو بہت پڑھا دیا، کیسے بلا لکھ لکھ کے بھر ڈالی کاپیاں، رجسٹر، ایک ایک لفظ تفسیر لکھ لیا آپ نے. وہ آپ نے نہیں پڑھا، وہ کس نے پڑھا؟ آپ کی کتابوں نے پڑھا، آپ کی کاپیوں نے پڑھا. آپ نے بس وہی پڑھا ہے جو آپ کے عمل میں آ گیا، اور اگر عمل میں نہیں آیا تو وہ آپ نے نہیں پڑھا ہوا، وہاں اس کا آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ آپ کے حصے میں نہیں لکھا جائے گا. وہ تو جس پہ آپ نے لکھ دیا بس ادھر ہی غائب، اسی پہ بند، وہی ردی بن جائے گا، ختم ہو جائے گا. آپ کے ساتھ قبر میں کیا جائے گا؟ یہ سب کتابیں جائیں گی؟ نہیں، جو آپ کے سینے کے اندر ہے. اور ضروری نہیں کہ حفظ کیا ہوا ہو سب کچھ، سینے کے اندر سے مراد ہی کہ جو آپ کے عمل میں آ گیا، رچ بس گیا، جو آپ کے کردار کا حصہ بن گیا. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں کیا کہا جاتا ہے؟ کان خلقہ القرآن. آپ کا اخلاق کیا تھا؟ قرآن. آپ چلتا پھرتا قرآن تھے. تو ہمیں بھی کیا بننا ہے؟ چلتا پھرتا قرآن بننا ہے، کہ لوگ واقعی دور سے دیکھ کے پہچانے کہ ہاں یہ قرآن پڑھے لکھے لوگ ہیں. اور وہ صرف ہمارے حجاب سے یا اسکارف سے، اس سے نہیں، ہمارے اخلاق سے پہچانیں گے، ہمارے معاملات سے. ہمارے ظاہر اور باطن میں فرق نہیں ہونا چاہیے.
ہمارے قول اور فعل میں فرق نہیں ہونا چاہیے. قرآن پاک میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون لم تقولون، اے لوگو جو ایمان لائے ہو کیوں کہتے ہو وہ بات جو کرتے نہیں ہو، جو کرنا نہیں اس کے دعوے کیوں ہیں، بڑی بڑی باتیں کیوں. کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، اللہ کے نزدیک بہت غصہ دلانے والی بات ہے کہ تم وہ کہو جو کرنا نہیں چاہتے یا کرتے ہی نہیں ہو. تو یہ وہ پہلو ہیں جن کی طرف ہم سب کو، مجھے بھی، یہ جو باتیں میں آپ کو کرتی ہوں نا، یہ پہلے اپنے آپ کو سناتی ہوں، ہم سب کو ان باتوں کی یاد دہانی کی ضرورت ہے. اور ہمارے عمل میں جو فرق آنا چاہیے وہ قرآن کی جھلک ہمارے اندر، اور ہر چیز میں اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہمارے انداز میں. اور مثال کے طور پر ہم دن بھر میں کیا کام کرتے ہیں، مثلاً آپ میں سے ہر شخص اپنی اپنی روٹین دیکھ سکتا ہے. صبح سے لے کے شام تک مجھے کیا کرنا ہوتا ہے، اس سارے صبح سے شام تک کے بارے میں آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ صحیح کیا اور غلط کیا ہے. اور پھر اپنا چیک کرنا چاہیے خود کو کہ میں صحیح کیا کر رہی ہوں اور اس میں سے غلط کیا کر رہی ہوں. میری زبان کا استعمال کیسے ہوتا ہے، میرا لین دین کیسے ہوتا ہے، میرا معاملہ کیسے ہوتا ہے. یہ ساری چیزوں پر نظر، نماز سے لے کر اپنی ساری روٹین کے اوپر خود چیک رکھنا. مثلاً آپ دیکھیے کہ زندگی میں ہمارا بہت سے انسانوں سے واسطہ پڑتا ہے نا. مثلاً آپ لوگ اکٹھے یہاں بیٹھتے ہیں، آپ جو کولیگس ہیں، اسٹوڈنٹس آپس میں، ان کا آپس میں بھی معاملہ ہوتا ہے، آپ کا اپنے استادوں کے ساتھ بھی معاملہ ہوتا ہے، آپ کا اپنے ہمسایوں کے ساتھ ہوتا ہے، اپنے پیرنٹس کے ساتھ ہوتا ہے، والدین جن کا اللہ کے بعد سب سے بڑا حق، اور استاد جو روحانی والدین. اور پھر اس کے بعد کسی شاپ پہ آپ جاتے ہیں، کوئی مسلم ہے کوئی نان مسلم ہے، کسی انسان سے بھی جب آپ ملتے ہیں کیا معاملہ ہوتا ہے آپ کا. یعنی گویا ہمارا قرآن کہاں جھلکے گا، ہمارے معاملات میں. ٹھیک ہے نا. یہاں فرق آئے گا. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون کا فرق کہاں آئے گا، معاملے میں آئے گا. جیسے کہ ایک روایت ہے نا کہ الدین المعاملہ، الدین المعاملہ. حدیث پاک میں آتا ہے الدین النصیحہ. دین کس چیز کا نام ہے؟ خیر خواہی کا نام. دین کس چیز کا نام ہے؟ دوسروں سے معاملہ کرنے کا نام. اگر ہم دوسروں کے خیر خواہ نہیں ہیں، اچھا آپ میں سے کوئی بتائے گا خیر خواہی کیا ہوتی ہے دوسروں کے لیے؟ دوسروں کے لیے خیر خواہی کیا ہوتی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا کی قسم تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا. لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ. کوئی شخص مومن ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہ پسند نہ کرے جو اپنے لیے کرتا ہے. اب آپ دیکھ لیجئے، جب آپ یہاں آتے ہیں آپ جلدی سے اپنے لیے اچھی سی سیٹ رکھنا چاہتے ہیں، آپ جلدی سے اپنے لیے اچھی سی کتاب چننا چاہتے ہیں، ہر چیز اپنے لیے سب سے اچھی رکھنا چاہتے ہیں. ہو گیا نا امتحان میں فیل. صحابہ کرام کا طریقہ کیا تھا؟ کلاس روم میں تو چھوڑیے، میدان جنگ میں وہ کیا کرتے تھے؟ یاد ہے جنگ یمامہ تھی، یہ جنگ موتا، جس میں 3 صحابی اس طرح شہید ہوئے تھے کہ ایک نے پیاس کے لیے پکارا پانی کو، پانی لانے والا لایا تو اتنے میں دوسرے نے مانگ لیا اور کہا نہیں پہلے اس کو پلاؤ، خود تڑپ رہے ہیں، مرنے لگے. آپ کو پتا ہے کہ سب سے زیادہ پیاس کی شدت کب ہوتی ہے؟ موت کے وقت. عام حالات نہیں تھے. اس کو کہتے نہیں دوسرے کو پلاؤ تم پہلے. ابھی وہ ادھر پہنچتے تو تیسرے نے بلا لیا، نہیں وہ تیسرے کو پلاؤ. اور اتنے میں وہ تیسرے تک پہنچتے، وہ تیسرا دم توڑ بیٹھا. پہلے پہ پہنچے وہ شہید ہو چکے، دوسرے تینوں کے تینوں. یہ ہے ایثار، یہ ہے دوسرے کے لیے وہ پسند کرنا جو اپنے لیے کر رہے ہیں. پرکھیے اپنے آپ کو، کرتے ہیں ہم ایسے؟ کسی بڑے کا احترام، چھوٹے پہ شفقت، معاملات. پھر اسی طرح ایک اور موقع پر جب ایک مہمان آتے ہیں ایک صحابی کے گھر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آتے تھے مہمان، تو اس زمانے میں کوئی مہمان خانہ تو نہیں تھا. آپ پہلے اپنے گھر میں پتہ کرواتے، کوئی چیز ہے تو خود کھلاتے پلاتے. اگر گھر میں نہیں ہوتی تھی تو پھر صحابہ کرام سے کہتے کہ جو بھی اس مہمان کو آج اپنا مہمان بنانا چاہے بنا لے. تو جو بھی سامنے ہوتا وہ آفر کر دیتا کہ میں لے جاتا ہوں اپنے گھر. تو اسی طرح ایک انصاری کے گھر
ایک مہمان آئے اور گھر میں صرف اتنا کھانا تھا کہ یا تو خود کھاتے یا کھلاتے، تو انہوں نے مہمان کو احساس تک نہیں ہونے دیا کہ ہم بھوکے ہیں، ہمارے پاس نہیں ہے. احسان جتانا تو دور کی بات، احساس بھی نہیں ہونے دیا. چراغ بجھا دیا اور اس طرح شو کیا جیسے خود بھی کھا رہے ہیں اور کھانا مہمان کو کھلا دیا. یہ ہے ایمان کہ دوسرے کے لیے وہ پسند کرنا جو اپنے لیے کرتے ہیں. اچھا ہمارا حال کیا آتا ہے کہ اگر کوئی ہمارے رشتہ دار ہمارے گھر آ گئے ہیں یا کوئی مہمان آ گیا تو ہم اچھی چیزیں چھپا دیتے ہیں کہ یہ ان کے لیے نہیں ہے. ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم کیا کرتے ہیں نا، ہم نے کوئی چیز اپنے لیے خریدنی ہو تو اور طرح دیکھتے ہیں، جب کسی کو دینی ہو، کسی کو دینے کے لیے خریدتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ سوچیے نا ذرا. یہ معاملات ہوتے ہیں، یہی معاملات ہیں. ہم دکھاوے کے لیے تو بڑی سی چیز لے لیں گے، لیکن اس کے اندر واقعی کسی کی کتنی خیر خواہی ہے، کسی کے کیا کام ہے. خیر خواہی تو یہ نا کہ اس کو کوئی چیز کام آئے، نہ کہ صرف اپنی شو بنائی جائے کہ ہاں ہمارا نام اتنا بڑا ہو جائے. اب لین دین میں بھی یہی معاملہ، لین دین ہی کا نام ہے نا. تو یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ، اور اس کو ہر روز اپنے آپ کو چیک کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. ہر روز بہت جلدی بھولتے ہیں ہم چھوٹے چھوٹے معاملات میں. اور اگر ہم دوسروں کی جگہ خود کو رکھ لیں، بہت سی باتیں بہت جلدی سمجھ میں آنے لگے. ہم دوسروں کی جگہ اپنے آپ کو نہیں رکھتے، اس سے پھر مشکل ہوتی. تو الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے. اچھا یہ صرف چیزوں کے لین دین میں نہیں، مثلا کتاب مل رہی تو ہماری نظر ہو یا اللہ وہ کتاب مجھے ملے، یہ اس کا تو صفحہ پٹا ہوا، یہ میں نے نہیں لینی ہے، کوئی اور لے جائے. یہ صرف اس میں نہیں بلکہ مشوروں میں بھی. کوئی آپ سے مشورہ مانگتا ہے مجھے کیا کرنا چاہیے، کوئی شادی ہے، کوئی کاروبار ہے، واٹ ایور، کیسا مشورہ ہم اس کو دیتے جس میں وہ پھنسے یا واقعی اس کا بھلا ہو. یعنی ہم ہر وقت ایک امتحان میں ہوتے ہیں. ہمارا دین چھوٹی چھوٹی چیزوں میں پرکھا جاتا ہے. اور جیسے ابھی میں نے والدین کی بات کی تو مجھے بعض اوقات ایسا لگتا ہے کہ آج کے دور میں والدین سب سے زیادہ مظلوم چیز ہے. مظلوم، شاید کسی کو ہم اتنا نہیں ستاتے جتنا اپنے ماں باپ کو ستاتے. ہر پریشانی تو ان کو سنائیں گے، ٹھیک ہے سنانی چاہیے، وہ ہمارے خیر خواہ ہیں، ہمیں صحیح مشورہ دیں گے. لیکن جب ان کی کوئی بات ماننے کا وقت ہو، ان کے ادب کا، ان کے عزت احترام کا، پھر ہمارا معاملہ کیا ہوتا ہے؟ کیا جس بات سے وہ ہمیں روکیں ہم رک جاتے ہیں؟ کیا جس کام کے کرنے کو کہیں ہم کرتے ہیں؟ اسی طرح استاد کا معاملہ آپ دیکھیے. اب دیکھیے کہ والدین اور استاد سے بڑھ کر ہمارا کوئی خیر خواہ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. اور جتنی قربانیاں وہ ہمارے لیے کرتے ہیں اتنا کوئی بھی نہیں کرتا. لیکن ہمارا معاملہ ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ یہ ہمارا ٹیسٹ ہوتا ہے روز. ٹیسٹ صرف کسی کاغذ پہ لکھنے کا نام نہیں، وہ کاغذ والا تو کاغذ کے لیے ہے، اس پہ تو ہمارے آخرت کے نمبر نہیں لگ رہے. اگر یہاں 100% بھی ہم لے رہے ہیں تو وہ آخرت میں 100% نہیں ہوں گے اگر جو کچھ اس میں لکھا ہوا وہ ہماری زندگی میں نہیں. ہمارا ٹیسٹ تو ہمارا معاملہ ہے، ڈیلی ٹیسٹ ہے. پھر اسی طرح جو شادی شدہ خواتین ہیں، شوہر کے ساتھ معاملہ، رشتہ داروں کے ساتھ معاملہ. اب دیکھیے کہ ہمارے معاشرے میں بسا اوقات والدین کو تو ہم پھر بھی ریگارڈ دے دیتے ہیں لیکن شوہر کو عزت نہیں دیتے. اور خصوصاً مغربی معاشرے میں دوسروں کی دیکھا دیکھی ہم اس کو اپنے برابر بھی سمجھ لیں تو بڑی بات ہے، نیچے ہی رکھنا چاہتے ہیں اپنے سے. اس رویے نے بھی بعض اوقات بہت سے معاملات کو خراب کیا. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے جو ایک عورت کے اوپر فرائض عائد کیے ہیں شوہر کی عزت و احترام بھی شامل ہے اس میں. فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ. دیکھیے ہم سب مختلف موقعوں پر انٹریکٹ کرتے ہیں نا مختلف لوگوں کے ساتھ. مثلا آپ میں سے کوئی جاب کرتا ہوگا، آپ میں سے کوئی ہو سکتا ہے بزنس کرتا ہو، تو بزنس کرتے ہوئے جاب کے اوقات میں آپ کی اپنے اوقات کے ساتھ، اپنے کام کے ساتھ کتنی خیر خواہی ہوتی ہے، آپ اس میں کتنے سنسیئر ہوتے ہیں. یہ تو نہیں کہ آپ وہاں ٹائم پورا کرنے کو گئے ہوئے ہیں اور اپنے ذاتی کاموں میں مصروف ہیں. امپلائر کے ساتھ کتنے سنسیئر ہیں، اپنے بزنس میں کتنے آنےسٹ ہیں، ہر چیز میں الدین النصیحہ، ہر چیز میں خیر خواہی. اسی سے ایک پرامن معاشرہ قائم ہوتا ہے. مومن لینے والا نہیں دینے والا ہوتا ہے.
وہ حدیث میں آتا ہے نا کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے. اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے. تو اوپر والا ہاتھ کون سا ہوتا ہے؟ دینے والا. لیکن ہم ہر وقت حقوق مانگ رہے ہوتے ہیں، زیادہ لینے والے بنتے ہیں، دینے والے نہیں بنتے. ایک حدیث آپ کو سناتی ہوں. عن مرداس الاسلمی قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم يذهب الصالحون الاول فالاول ويبقى حفالة كحفالة الشعير او التمر لا يباليهم الله بالة. مرداس اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نیک لوگ یک کے بعد دیگرے گزر جائیں گے. نیک لوگ ایک کے بعد ایک چلے جائیں گے، دنیا سے رخصت ہوتے جائیں گے معاشرے کے اندر سے. اس کے بعد جو کے بھوسے یعنی چھلکے یا کھجور کے کچرے کی طرح کے لوگ دنیا میں رہ جائیں گے، جن کی اللہ تعالیٰ کو ذرا بھی پرواہ نہیں ہوگی. یعنی ہسکف بارلے سیڈز ہوتا ہے نا، بارلے سیڈز کے اوپر جو ہسک ہوتا ہے، یا ریمیننگ ڈیٹس. آپ ڈیٹس لاتے ہیں، ایک باسکٹ لائے ڈیٹس کی، اس میں جو اچھی اچھی پسندیدہ ہوں چن کے کھا لی، اور باقی جو نیچے کا ہوتا ہے وہ آپ بعض اوقات کچرے میں ہی ڈال دیتے ہیں کہ کھانے کی نہیں. تو دنیا سے اچھے لوگ چلے جائیں گے اور باقی کون بچ جائیں گے؟ جن کے اندر کوئی کیریکٹر نہیں ہوگا، کوئی کردار نہیں ہوگا. وہ اتنے ہلکے ہوں گے جیسے جو کا چھلکا ہوتا ہے نا، اور جو ہسک ہوتا ہے اس کو کیا ہے، آپ پھونک میں مارے تو اڑ جائے، کوئی وزن ہی نہیں. کسی انسان کا وزن اس کے کلو گرام میں نہیں ناپا جائے گا. ایمان کا وزن اس کی ویلیو اور قدر و قیمت کے اوپر ہے جو اللہ کی نگاہ میں کسی کے لیے. اور اسی طرح کچرے کا ڈھیر یعنی کوئی اس کی طرف دیکھے گا بھی نہیں، کسی کے لیے اس میں کوئی اٹریکشن نہیں ہوگی. آج آپ دیکھیے مسلمانوں کا حال یہی نہیں ہو گیا. دنیا کے کسی فورم پر ہماری کسی بات کی کوئی ویلیو نہیں ہے، کوئی سننے کو تیار نہیں. اور اسی طرح ہمارا کوئی کردار نہیں کہ جس سے دوسرے لوگ متاثر. آج آپ دیکھیں لوگ ویسٹ سے متاثر ہوتے ہیں، مروب ہوتے ہیں، اسی لیے تو اپنا دین ایمان ہر چیز چھوڑ کے ان جیسے بننے کی فکر کرتے ہیں. مروب ہے تو تبھی بنتے ہیں نا. اس کی بنیادی وجہ یہ کہ ہمارے اندر کردار نہیں رہا. اچھا، اس کا آپ ایک اور طرح دیکھیے کہ کردار کیوں نہیں. ہم پڑھ بھی جاتے ہیں دین، پھر بھی کردار کیوں نہیں بنتا؟ آپ بتائیں گے؟ کوئی آپ میں سے بتانا چاہے؟ میرا خیال ہے میں نے کافی لمبا خود بول لیا، آپ کو بولنا ضروری ہے تاکہ انٹرسٹ باقی رہے. دل میں نہیں اترتا، بہت اچھی بات کی انہوں نے، بہت بڑی رکاوٹ ہے. اس کو میں ایک چھوٹی سی مثال سے واضح کروں گی ان کی بات کو. آپ دیکھیے کہ ایک شخص آنکھیں رکھتا ہے نا، اور وہ پھول کو دیکھتا ہے، کوئی بھی خوبصورت پھول کو دیکھ کر اس کے دل میں کچھ ہوتا ہے؟ کبھی پھول کو دیکھ کر آپ کے دل میں کچھ ہوا یا کبھی دیکھا ہی نہیں پھول کو غور سے؟ ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ چلے پہلے یہ بتائیے. ہاں، اور کیا آتا ہے اس کو دیکھ کے؟ خوشی ہوتی ہے نا، تر و تازگی کا احساس ہوتا ہے. یعنی آپ کی فیلنگ لازمن بدلتی ہے نا. وہ جو انہوں نے کہا نا دل میں نہیں اترتا، پھول کو دیکھ کے کچھ دل میں اترتی ہے چیز. اچھے سے پھول کو دیکھ کر دل میں کچھ اترتا ہوا لگتا ہے نا. ایک آنکھوں سے لے کر دل تک اور ایک سوچ، ہر چیز میں ایک خاص قسم کی تبدیلی آتی. اب بہت تھکے ہوئے ہوتے ہیں، اب ایک اچھی سی چیز کو دیکھتے ہیں، چلیے پھول کو چھوڑی، کوئی بھی جو بھی آپ کی پسندیدہ چیز ہو، اب بہت تھکے ہوئے ہیں. جیسے ماں کے لیے بچہ بہت پیاری چیز ہوتا ہے نا، آپ تھکے ہوئے آئے اپنے بچے کو دیکھتے تو وہ ریلیکس ہوتے ہیں، آپ کو مزاج تبدیل ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا، مزاج پہ فرق پڑتا ہے. اچھا، اب آپ دیکھیے ایک نابینا شخص ہے، ایک بلائنڈ شخص ہے جو دیکھ نہیں سکتا، جسے پھول دیکھا نہیں یا کوئی پیاری چیز دیکھی نہیں. آپ اس کو 100 لفظوں میں بتائیں یہ پھول ایسے ہوتا ہے، یہ اس کا رنگ ہے، ایسی اس کی پتیاں ہیں، یہ اس کا سائز ہے، انچوں میں ناپ کے بتائیں، اس کی نرمی، ہر چیز بتائیں. کیا اس کے دل میں بھی وہ کیفیت آ سکتی ہے؟ نہیں آ سکتی. اس کے دل میں وہ کیفیت آ ہی نہیں سکتی جو آپ کے دل میں آتی ہے ایک چیز کو دیکھ کر. میرے کچھ اسٹوڈینٹس میں سے نابینا بھی تھے نا، تو میں ہمیشہ غور کرتی تھی کہ ان کے ایٹیٹیوڈ اور دوسروں کے ایٹیٹیوڈ میں کیا فرق ہے. فرق کس چیز کا آتا ہے نا، بیہیویئر میں، معاملے میں، مختلف گفتگو میں. جب میں کسی خاص چیز کا ذکر کرتی تھی کلاس میں تفسیر کے دوران، جیسے ابھی پھول کا کر لیا، کبھی کسی چیز کا کبھی کسی چیز کا، تو پھر میں چہروں کو دیکھتی تھی کہ
کس نے کون سی چیز دیکھ کر ان کے چہروں پہ کیا. ابھی میں تلاوت لگا کے میں آپ سب کے چہرے دیکھ رہی تھی, اول سے آخر تک سب کو دیکھا تھا میں نے. اور 3 دفعہ سنوائی کہ اچھا پہلی دفعہ میں کچھ لوگ پورے نہیں ہوئے, پھر دوسری دفعہ میں نے دیکھے, پھر تیسری میں نے پورا راؤنڈ لے لیا کہ قرآن سن کے آپ کے چہروں پہ کیا آتا ہے, آپ کی کیفیت میں کیا ہے. کیونکہ قرآن کو معمولی چیز نہیں ہے, دل میں کتنا اتر رہا ہے نا. میں یہ دیکھ رہی تھی, میں عالم الغیب نہیں, کچھ نہیں, لیکن یہ کہ چہرے کہتے ہیں کہ عکاس ہوتے ہیں, چہروں پر نگاہوں میں یا چہروں میں یا رویے میں یا کیفیت میں ایک فرق آتا ہے. کچھ لوگ قرآن سنتے ہی بالکل کچھ اور دنیا میں پہنچ جاتے ہیں, کچھ لوگ سن کے بھی نہیں سنتے, وہ کچھ اور ہی کر رہے ہوتے ہیں, وہ ایک دوسرے سے کوئی بات کر رہے ہوتے ہیں, یا پھر یہ کہ وہ کسی اور کام میں مشغول ہوتے ہیں, وہ ٹھہرتے ہی نہیں. ایسا ہوتا ہے نا بعض اوقات ہم قرآن کی مجلس میں بھی بیٹھ کے کیا کر رہے ہوتے ہیں, باتیں کر رہے ہوتے ہیں. قرآن سنوایا جا رہا ہے, پڑھا جا رہا ہے, ہماری باتیں نہیں ختم ہو رہی. اگر بول کے نہیں کرتے, بعض اوقات لکھ کے کرتے ہیں. پتہ نہیں آپ لوگ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے, لیکن ساری زندگی اور کس کام میں گزری ہے, پڑھتے پڑھاتے ہی گزری ہے. اس لیے خود بھی تو اسٹوڈینٹس تھے نا, خود بھی تو یہی کرتے تھے, لیکن قرآن کی مجلس میں نہیں الحمدللہ. اور دنیا کی پڑھائی میں کبھی کبھی کچھ شغل کر لیتے تھے, یہ اکثر عادت ہوتی. لیکن ٹھیک ہے, دنیا کی پڑھائی میں اور کچھ باتوں میں تو ہے, لیکن جو قرآن کی مجلس ہے یا دین کی بات ہے, اس وقت کیفیت بدلنی چاہیے کہ نہیں, ہے نا, بدلنی چاہیے نا. اور اگر پھر بھی نہیں بدلتی تو پھر وہ جیسے ایک نابینا شخص کو کر کر کے ایکسپلین, بڑے بڑے لفظ بول کے, بڑی بڑی تشریحات کر کے, تو بعض اوقات ہم اتنی لمبی تفسیر کرتے ہیں. میرا اپنا حال ہے یہ, میں اپنی بات کر رہی ہوں, اتنی لمبی تفسیر کا اتنے لفظ جوڑ کے بتاتے ہیں, لیکن بات دل میں نہیں اترتی. تو یہ فرق کس چیز کا ہو جاتا ہے, دیکھنے والے اور نہ دیکھنے والے کا. ٹھیک ہے نا. آج میں آتے ہوئے قرآن پاک پڑھ رہی تھی, اور آخری آیت جو میں نے پڑھی, آخری والی آیت, وہ تھی مثل الفریقین کالاعمی والاصم والبصیر والسمیع هل یستویان مثلا افلا تذکرون. 2 گروہوں کی مثال ہے, ایک اندھا ہے, ایک دیکھنے والا, ایک بہرا ہے, ایک سننے والا. کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے؟ نہیں ہو سکتے. کیا تمہیں نصیحت نہیں ہوتی؟ کیا تم نصیحت نہیں پکڑتے؟ برابر نہیں ہوتے. ایک وہ جو غور سے سننا ہے اللہ کا کلام, ایک وہ جو سنی انسنی کر رہا ہے, ایک وہ جو دیکھ رہا ہے اور دیکھ کے اس کے دل کا عالم بدل رہا ہے, اور ایک وہ جو دیکھتا ہی نہیں ہے, دکھا کے بھی نہیں دیکھتا. کبھی آپ نے بچوں کو بھی دیکھا ہوگا کہ جب ان کی مرضی کے کارٹون لگے ہوتے ہیں تو وہ کس قدر منہمک ہوتے ہیں. آپ ان کو جو مرضی کھلا دیں, ان کو یہ بھی نہیں پتا چلتا انہوں نے کھایا کیا ہے. اکثر مائیں یہی کرتی ہیں نا کہ بچے نہیں کھاتے تو کارٹون لگا کے کھلاتی. اب آپ کہیں گے کہ یہ جائز ہے یا ناجائز, اس کو فقہ کی کلاس نہیں لے رہی کہ میں یہاں آپ کو جائز ناجائز بتاؤں, میں صرف مثال دے رہی ہوں عملی زندگی کی کہ کیا کرتی ہیں مائیں. اب ایک بچہ ایک خاص کھانا کھاتا ہی نہیں ہے, لیکن جب وہ اپنی کسی خاص پسندیدہ چیز کو دیکھنے میں مشغول ہوتا ہے, آپ جو چاہیں کر لیں. بعض بچے دودھ نہیں پیتے یا کچھ, تو جس وقت وہ کسی خاص چیز میں منہمک ہوتے ہیں, تو بالکل جو شخص دیکھنے والا ہوتا ہے نا, جب وہ واقعی غور سے دیکھتا ہے تو اس کو بھول جاتا ہے آس پاس کیا ہے. جو غور سے سننے والا ہوتا ہے اس کو بھول جاتا ہے آس پاس کیا ہے, بیگانہ ہو جاتا ہے. اسی طرح جن لوگوں کے دلوں میں قرآن اترتا ہے, پھر ان کو تو اس وقت اور کچھ اچھا ہی نہیں لگتا, نہ کھانا اچھا لگتا. اچھا میری اپنی کلاس میں ایسے ہوتا ہے, جب شروع میں لوگ آتے ہیں نا, ان کو بھوک بڑی لگ رہی ہوتی, گھر میں ہر وقت کھانے کی عادت ہوتی ہے نا, ہم 5-6 گھنٹے کیسے خاموش رہے. اچھا میں اسلام آباد میں جتنا عرصہ رہی, میں نے کنٹین نہیں بننے دی نا وہاں, کنٹین نہیں, جس نے کھانا ہے جو کھانا ہے گھر سے لاؤ, پانی کی بوتل بھی گھر سے لاؤ, یہاں جس کام کے لیے آ رہے وہی کرو. کافی پابندی رکھی. پھر جو بہت زیادہ لوگ آ کے پھر طرح طرح کی منتیں ہونے گی, ہمارا گھر دور ہے, ہم جلدی نکلتے ہیں, ہم جلدی سے بنا نہیں سکتے, ہم صبح ناشتہ نہیں کر سکتے, پتہ نہیں کیا کیا. میں تو اب نکل گئی ہوں, میں نے کہا جو تم لوگوں کی مرضی, کنٹین بناؤ, جو چاہو کرو, لیکن یہاں آ کے اصل پرائرٹی کھانا پینا نہیں, اصل پرائرٹی کچھ اور ہے, کیونکہ توجہ بڑھ جاتی ہے نا. تو شروع میں اسٹوڈینٹس آتے ہیں, اچھا کبھی چنگم نکالی منہ میں ڈالی, کبھی کوئی نیمبو نکالی کھائے, کبھی چپس کھا رہے ہیں, کبھی کچھ کھا رہے ہیں, کبھی کچھ کھا رہے ہیں. پڑھتے وقت بھی, کیونکہ گھر میں بھی ایسی عادت ہوتی ہے, کتاب سامنے رکھی ادھر سے کھا رہے ہیں.
پھر کہتے نہیں ہمیں نیند آتی ہے اگر ہم نہ کھائیں تو، طرح طرح کے بہانے ڈھونڈ لیتے ہیں. لیکن جب آپ کسی بہت اہم کام میں مشغول ہوتے ہیں آپ کھا سکتے ہیں. کوئی آپ کی منتیں بھی کرے ایک چائے کا کپ پی لیں فریش ہو جائیں گے، نہیں رکھو چائے ٹھنڈی ہو جاتی. کبھی ہوا آپ کے ساتھ ایسا ہے نا؟ چائے ایک دفعہ ٹھنڈی ہوگی پھر گرم ہوئی پھر ٹھنڈی ہو گئی پھر گرم ہوئی، وہ پتہ ہی نہیں چلتا کیونکہ توجہ کسی اور چیز کی طرف. تو اسی طرح جب انسان واقعی قرآن کے اندر اترتا ہے نا پھر دوسری چیزوں کی اہمیت کم ہو جاتی. اور اگر دل میں نہ اترے تو ہر طرف ہی توجہ، ہر طرف کا خیال ہے. چلیے ایک دفعہ اور تلاوت سنیے پھر دیکھیے کوئی دل پہ اثر ہو رہا ہے کہ کوئی نہیں ہو رہا. اب میں نہیں دیکھتی آپ کو، اب آپ اپنے آپ کو خود دیکھیے. تو عمل میں رکاوٹ اس وقت ہوتی ہے جب علم دل میں نہیں اترتا، دل نہیں بدلتا. اور دل میں کیوں نہیں اترتا کہ لیتے وقت توجہ پوری نہیں ہوتی. بالکل ایسے ہی جیسے کھاتے وقت اگر آپ کی توجہ صحیح نہ ہو تو آپ کہتے ہیں آج تو پتہ ہی نہیں چلا کیا کھایا اور کیا نہیں کھایا. بیچ میں 4 دفعہ میں فون سننے کے لیے اٹھی، ایک دفعہ کسی نے وہ بلا لیا، فلاں بچہ رو پڑا، مجھے پتہ ہی نہیں چلا میں نے ناشتہ کیا بھی آج کہ نہیں. جب آپ توڑ کے جب آپ بار بار ادھر اٹھ ادھر تو آپ کو کھایا نہ کھایا برابر لگتا ہے نا. کبھی تجربہ کیا ہوگا آپ نے کہ اگر ایک کھانے کے بیچ میں کئی دفعہ آپ کا دھیان بٹتا ہے تو کھایا ہوا پتہ ہی نہیں چلتا. اسی طرح قرآن سیکھتے وقت، اللہ کا کلام پڑھتے وقت اگر ہر تھوڑی دیر کے بعد آپ بول رہے ہیں یا کوئی آپ سے بات کر رہا ہے یا کوئی اور بیچ میں انٹرفیئرنس ہو جاتی ہے، کوئی اٹھ رہا ہے کوئی بیٹھ رہا ہے کوئی سو رہا ہے کوئی جاگ رہا ہے، کسی کو گرمی لگ رہی ہے کسی کو ٹھنڈا کو لگ رہی ہے، تو بات دل میں نہیں اترتی. صحابہ کرام کی جو مجلسیں تھی اس میں آپ دیکھیے کیا ہوتا تھا. کسی کو پتا ہے صحابہ کرام کی مجلس کیسی ہوتی تھی؟ مجلس علم. بتائیے شابش. اتنے اسٹل چپ چاپ سائلنٹ بیٹھتے تھے کہ بعض اوقات پرندے آ کے بیٹھ جاتے تھے سر پہ. وہ سمجھتے تھے یہ کوئی ٹیلے بیٹھے ہوئے ہیں اور کوئی پتھر رکھے ہوئے ہیں، ایسی کوئی ساکت چیز ہے. اور آپ کو پتا وہ تو لکھنا بھی نہیں جانتے تھے نا، قلم کاغذ نہیں ہوتا تھا، صرف خود آتے تھے اور پورے ادب سے بیٹھ جاتے تھے، ہر سنی ہوئی چیز کو اندر بٹھاتے تھے اور اٹھ کے چلے جاتے تھے اور عمل بدل جاتا تھا. بس ہم لکھ کے کتابیں بھر ڈالتے ہیں. میں اس لیے نہیں بار بار لکھنے کا اب آپ لکھنا چھوڑ دیں، یہ میرا مقصد نہیں ہے. میرا مقصد یہ ہے لکھیں ضرور جو بھی طریقہ ہو یاد رکھنے کا، لیکن دل میں اترنا لازم ہے. اگر دل میں نہیں اتر رہا تو اس کا علاج ضروری ہے. پھر فرق آئے گا. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. اصل فرق پھر آتا ہے. ان رکاوٹوں کو ہٹائیے، اسباب کو دور کیجیے جو سننے میں، دیکھنے میں، سیکھنے میں رکاوٹ بن رہے ہیں. کیا کیا چیزیں آپ کو رکاوٹ ڈالتی ہیں؟ ٹھیک ہے نا، وہ اسباب کیا ہیں جو رکاوٹ پیدا کرتے ہیں؟ مثلاً ہو سکتا ہے دنیا کی محبت، ہو سکتا ہے نا بیٹھے ہم یہاں دھیان کہاں ہے؟ پیچھے کام پہ. وہ فلاں تو کام کرتی ہے اس کو تو اتنے ڈالر مل جاتے ہیں اتنے گھنٹوں کے، ہم یہاں بیٹھے ہیں اور ہمیں کیا مل رہا ہے؟ ہم تو اتنے پیچھے رہ رہے ہیں. دل کیسے لگے گا یہاں؟ دل تو کہیں اور ہے، دل کہیں اور ہے، خود ہم یہاں ہیں. تو علاج سوچنا پڑے گا نا کہ ہول ہارٹیڈلی یہاں آئیں. پھر ہاں اہمیت تو سب سے پہلے تو جو کچھ ہم لے رہے ہیں اس کی اہمیت پتہ ہونی چاہیے کہ whether it is important or not. تو آپ کیا سمجھتے ہیں ضروری ہے جو کچھ آپ کر رہے ہیں یا ضروری تھا جو آپ نے کیا؟ کیا فائدہ ہوا؟ لوگوں نے اتنی نئی چیزیں گھروں میں لے آئے، وہ اگر آپ بھی کام کرتی تو پتہ نہیں آپ کے گھر میں کتنے اور ڈیکوریشن پیس آ چکے ہوتے، کتنے اور سوٹ آپ کے بن جاتے، کتنے نئے نئے الیکٹرانکس میں آپ کے اضافہ ہو چکا ہوتا. ظاہر ہے جب ہم مال کماتے ہیں تو ہم کہاں خرچ کرتے ہیں؟ عموماً مال زیادہ ہوتا ہے تو کیا خریدنے لگتے ہیں؟ جنت تھوڑی خریدتے ہیں، دنیا کو جنت بناتے رہتے ہیں کہ نہیں؟ بتائیے نا، آپ بتائیے مجھے. جی اسی بات کے گرد رہنا، اس سے ہٹنا نہیں، ابھی دنیا کی محبت سے بھی نہیں ہٹنا. جی آپ فرمائیے. ٹھیک ہے مال انسان کی ضرورت ہے، اس میں کوئی شک نہیں، کام کرنے کی ضرورت ہے انسان کے لیے، لیکن بعض اوقات ضرورت نہیں بھی ہوتا تو صرف ہم دنیا میں آگے بڑھنے کے لیے ہم زیادہ کی جو حوث ہے نا ہمارے اندر،
کثرت کی طلب. سورۃ التکاثر میں آتا ہے ایک ہے ضرورت اور ایک ہے کثرت کی طلب. سورۃ التکاثر میں کیا آتا ہے؟ الہاکم التکاثر. الہا یلہی، الہا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ غفلت میں ڈالنا، بلائے رکھنا. الہاکم، تمہیں غفلت میں مبتلا رکھا کس نے؟ التکاثر، تکاثر نے. تکاثر کیا ہوتا ہے؟ ایک دوسرے کے مقابلے میں آگے بڑھنا، یعنی دل اس نے بند کیے، اس چیز کی اہمیت کم کی، اس چیز کی زیادہ کی. الہاکم التکاثر. اور کب تک یہ رہا؟ حتی زرتم المقابر، جب تک کہ قبروں میں پہنچ نہیں گئے. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ابن آدم کا پیٹ مٹی کے سوا کسی چیز سے نہیں بھرتا. اگر سونے کی بھی وادی اس کو مل جائے تو دوسری کی تلاش میں نکل پڑے. ایک مل گئی ایک اور، ایک گھر بنا لیا ایک اور ہونا چاہیے، ایک بزنس شروع ایک اور بزنس بڑھا لیتے، ایک کام چل رہا ہے اچھا بھلا گزارا ہو رہا ہے ایک اور کام بڑھا لیتے. سب کو شریک کر لیا، ہر ایک صرف کمانے کا پرزہ بن گیا اور آخرت کی باقی ساری باتیں بلا دی. یہ آپ کی بات نہیں میں کر رہی، یہ ایک عام ایٹیٹیوڈ ہے مسلمانوں کے اندر اس وقت. غیر اقوام کو دیکھ دیکھ کے وہ تو دنیا ہی کے لیے جیتے ہیں. میں کبھی ان کے دنیاوی رونق دیکھتی ہوں، ترس آتا ہے مجھے کہ ان بیچاروں کے پاس تو صرف یہی ہے سب کچھ. چند روز پہلے میں ایک گھر کے پاس سے گزری، اتنا خوبصورت گارڈن تھا، اتنا خوبصورت، رنگ رنگ کے پھول تھے. تو اور وہ شخص خود اس پہ لگا ہوا تھا، خود کام کرنے. تو سوچتی کتنی محنت اس نے اس پہ کی ہے نا. یہ ڈیزرو کرتا ہے کہ اس کا ایسا گارڈن ہو، اس لیے کہ اس کے لیے دنیا میں ہی ہے. اس کو تو بس یہ چند دن انجوائے کرنا ہے یہاں. آخرت تو معلوم نہیں کیا ہوتا ہے، ایمان کے بغیر کیا انجام ہوتا ہے. لیکن ہمارے لیے تو کچھ آگے بھی ہے. تو ایک ہے ضروریات زندگی پورا کرنا کہ آپ حرام میں نہ پڑ جائیں، آپ اپنے بچوں کو فاقے میں مبتلا نہ کریں، اپنا وہ سب ٹھیک ہے. لیکن ایک ہے تکاثر، کثرت کی خواہش. جب وہ دل میں اٹھتی ہے پھر کیا ہوتا ہے؟ انسان اپنے فرائض بھولنے لگتا ہے. نمازوں میں غفلت، دین سیکھنے میں غفلت، دین پر عمل کرنے سے بیزاری، وہ دنیا کا بندہ بن گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ تعس عبد الدینار، تعس عبد الدنیا. برباد ہوا دنیا کا بندہ، برباد ہوا درہم و دینار کا بندہ. وہ صرف ان کی غلامی اختیار کیے ہوئے مال کا غلام بن چکا ہے، اللہ کی غلامی بھول گیا. تو یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے دنیا کی محبت. آج ہی میں پڑھ رہی تھی ایک آیت، آپ کو بھی سنا دیتی ہیں. اتفاق یہ کہ آتے ہوتے میں نے یہ راستے میں پڑھ رہی تھی تو اس وقت یہ آیتیں میرے سامنے آئیں. سورۃ ہود آیت نمبر 15، من کان یرید الحیاۃ الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار وحبط ما صنعوا فیہا وباطل ما كانوا يعملون. من کانا، اب تو ماشاءاللہ آپ بہت ترجمہ جانتے ہیں، خود ترجمہ کر سکتے ہیں، خود ریلیٹ کر سکتے ہیں. من کانا، جو کوئی بھی ہے، یرید الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کا ارادہ رکھتا، دنیا ہی چاہتا ہے، دنیا کی چاہت رکھتا ہے، وزینتہا، اور اس کی زینت، اس کی رونق. تو ہم کیا کرتے ہیں؟ نوفی الیہم اعمالہم، ہم ان کے اعمال کا بدلہ ان کو پورا پورا دے دیتے ہیں. جس کے لیے وہ بھاگتے دوڑتے ہیں، اسٹرگل کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، وہ ان کو پوری مل جاتی، وہ پا لیتے ہیں. وہم فیہا لا یبخسون، اور ان کو اس میں کمی نہیں دی جاتی. ایک سال میں اتنا کمانا ہے، اپنے ٹارگٹ کو میٹ کر لیتے ہیں، اگلے سال کا اسے ڈبل کر لیتے ہیں، پھر اس کو میٹ کر لیتے ہیں، پھر اگلے سال وہ اپنے ٹارگٹ بڑے کرتے چلے جاتے ہیں، اکارڈنگلی اس میں ایفرٹ ڈالتے ہیں، اپنا ٹارگٹ میٹ کر جاتے ہیں، پھر آگے پھر آگے پھر آگے پھر آگے، اونچے اونچے اونچے. اور اس سے وہ حاصل کیا کر رہے ہیں؟ صرف دنیا کی رونق، زینت اور دنیا کا ساز و سامان. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ سب میں ان کو دے دیتا ہوں. لیکن یاد رکھیے، اولئک الذین، ایسے لوگ جو آخرت کو بھول کر آخرت کی قیمت پر صرف دنیا حاصل کر رہے ہیں، لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، آخرت میں پھر سوائے آگ کے کچھ نہیں ملے گا، کیونکہ آخرت کے لیے کچھ کیا ہی نہیں، فرائض بھی ادا نہیں کیے، ذمہ داریاں بھی پوری نہیں کی، نہ انڈیویجول حیثیت میں اور نہ ہی دوسری طرف. وحبط ما صنعوا، اور ضائع ہو گیا جو کچھ انہوں نے کمایا. ظاہر سب کچھ یہیں چھوڑ کے جانا، ساتھ کس کے جائے گا؟ وباطل، اور سب باطل ہو گیا.
باطل کس کو کہتے ہیں؟ ضائع ہو گیا. ما کانوا یعملون، جو کچھ وہ کرتے تھے. تو مومن آخرت کو سامنے رکھ کے دنیا کماتا ہے، ایسا نہیں کہ دنیا نہیں کماتا. میں یہ نہیں کہہ رہی، اس وقت یاد رکھیے، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ مومن دنیا کا کام کاروبار نہیں کرتا، یا آپ کوئی کام کاروبار نہیں کریں، یا آپ کوئی دنیا نہیں کمائیں. کمائیں، رزق حلال کے لیے کوشش عبادت ہے، لیکن صرف کمانا اور دین کا علم حاصل ہی نہ کرنا، اس کے لیے ہفتے میں ایک دن بھی وقت نہ نکالنا، اور پھر اگر آنا بھی تو دھیان سارا پیچھے ہونا اور ساری دلچسپی اسی میں لگے رہنا، وہی گنتی کمی بیشی اسی کی طرف، اور دین کے کام میں وقت جو لگے اس کو وقت ضائع سمجھنا. یہ ہے خرابی. یعنی یہ نہیں میں کہہ رہی، اور یہ مت سمجھیے کہ میں آپ کو یہ سکھا رہی ہوں کہ آپ نے دنیا کا کوئی کام نہیں کرنا. کرنا ہے، وہ بھی ضرورت ہے مومن کی. رزق حلال کمانا بھی عبادت ہے، لیکن آپ صرف دنیا کے لیے نہیں بنے. آپ کو اپنے رب کی عبادت کے لیے بھی وقت نکالنا ہے. اکثر لوگ مجھ سے یہاں کیا مسئلہ پوچھتے ہیں، ہم ایسی جاب پر ہیں نماز کا وقت نہیں ملتا، ہم ایسی جاب پر ہیں ہم جمعہ نہیں پڑھ سکتے، ہم ایسی جاب پر ہیں ہم یہ اور یہ نہیں کر سکتے. اب آپ دیکھیے کہ ٹھیک ہے، وقتی طور پر اضطراری کیفیت میں کوشش کے ساتھ اگر چند دن کچھ ایسی کمی بیشی ہے کہ آپ پریشان ہیں اور آپ سوچ رہے ہیں کہ مجھے کوئی اس کا آلٹرنیٹ ملے اور میں اپنے ایمان کو بچاؤں، کیونکہ نماز تو کسی قیمت پر بھی معاف نہیں نا. جمعہ اگر آپ چھوڑیں گے تو نفاق کا ٹھپا لگتا ہے. تو اب یہ ہے کہ جب ہم دین کی قیمت پر دنیا کمانے لگتے ہیں صرف اس لیے کہ چند ڈالر زیادہ ملیں گے، نہیں. ایک مومن کے لیے پھر اپنی نماز اہم ہے کہ ٹھیک ہے میں اس سے کم درجے کی نوکری کر لوں گا، لیکن میں اپنی نماز نہیں قربان کر سکتا، یا میں اپنے جمعے کو قربان نہیں کر سکتا، یا مجھے اپنے حلال اور حرام کو سامنے رکھنا ہے. مثلا یہ چھوٹی چھوٹی مثالیں، اس کی میں اس وقت ڈیٹیلز میں نہیں جا رہی. میں اس وقت آپ کو یہ واضح کرنا چاہتی ہوں کہ جب ایک بندہ صرف دنیا کا ہو کے رہ جاتا ہے اور دنیا ہی کے لیے کوشش کرتا ہے اور آخرت بھول جاتا ہے. آخرت سامنے رکھ کے دنیا کے لیے کام کرنا کچھ برا نہیں، آخرت بھول کر دنیا کے لیے کام کرنا برا ہے. پھر وہاں کچھ نہیں ملے گا. جب آپ نے وہاں کے لیے کچھ کیا نہیں، وہاں کیا ملے؟ دنیا کے لیے کیا، وہی سب کچھ ملے گا. تو سب سے پہلی رکاوٹ کیا ہے؟ دنیا کی محبت، جس میں اتنا ڈوب جانا کہ پھر سب کچھ بھول جانا. پھر نماز بھی پڑھے تو اب نماز پڑھ رہے ہیں، کوئی دھیان نہیں نماز میں. کس میں دھیان ہے؟ کاموں میں جو کر چکے، یا ان میں، یا جو کرنا ہے اس میں. ٹھیک ہے، وہ ایک نیچرل ہے، وہ ہوگا، خیال آئے گا. یہ نہیں ہوتا کہ نہیں آئے گا، آئے گا خیال. لیکن ہوگا کیا کہ پھر آپ اکارڈنگلی مینج کریں، اپنے آپ کو کٹ ڈاؤن کریں گے. نہیں، مجھے اتنا نہیں سوچنا، بس اتنا کافی ہے. اپنے آپ کو آپ گلٹی فیل کریں گے کہ نہیں یہ کیا، اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے بھی، اب دنیا میں کھڑے ہو کے تو اللہ یاد نہیں آتا، اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے پھر بھی دنیا یاد آتی ہے. تو یہ کیا بات ہوئی؟ ہونا تو یہ چاہیے کہ دنیا میں رہتے ہوئے خدا یاد آئے، نہ کہ یہ ہو جائے کہ خدا کے سامنے کھڑے ہو کے بھی خدا یاد نہ آئے. فرق ہو جاتا نا. آپ کا سوال بہت اچھا تھا کہ کیا چیز ہے رکاوٹ. تو پہلی رکاوٹ حب دنیا، نمبر 2 آخرت فراموشی، کل کا دن بھول گئے. اور آپ کیا سمجھتے ہیں اور کیا چیز رکاوٹ؟ جی ہاں، اولاد کی محبت. امام سفیان ثوری کہتے ہیں کہ مجھے سب سے زیادہ اپنی اصلاح میں جو چیز مشکل نظر آئی، یعنی بہت چیزوں کی اصلاح ہو گئی لیکن جس چیز کی اصلاح نہیں ہوئی وہ کیا تھا؟ اپنی نیت. کہتے ہیں میں نے اپنی نیت کی اصلاح میں بہت مشقت اٹھائی، بہت مشکل پڑی مجھے. سچ بولتے تھے نا. اور ہم ہر خراب کام کر کے کہتے ہیں ہماری نیت اچھی تھی، ہے نہیں. ہمیں کیا مشکل، ہماری تو کوئی مشکل ہے ہی نہیں نیت کی، ہماری تو پہلے ہی سے بہت اچھی ہے. بہت لکی لوگ ہیں ایسے کہ جن کو کوئی مشکل نہیں. اتنے بڑے بڑے علماء کو تو اتنی سخت مشکلیں پیش آئیں اپنے نفس کے ہاتھوں، اور ہم جیسے لوگوں کو سب آسانی. اس میں آپ دیکھیے کہ علم خواہ دنیا کا ہو یا دین کا، سب سے پہلی چیز نیت کی اصلاح ضروری ہے. اگر آپ دین کے علم میں بھی PhD کر لیتے ہیں لیکن آپ کی نیت دنیا کی زینت اور رونق اور مال سمیٹنا ہے تو آپ نے کچھ نہیں پایا، آپ محروم کے محروم رہے. اسی طرح دنیا کا علم بھی اگر آپ حاصل کر رہے ہیں لیکن آپ کی نیت لوگوں کی سچی خیر خواہی نہیں اور اللہ کی رضا، سب سے پہلے اللہ کی خاطر نہیں، کسی پہ احسان نہیں جتانا، تو خواہ دنیاوی طور پر آپ کسی کو فائدہ پہنچاتے ہیں
لیکن انسانوں کی ہمدردی میں کسی بھی لالچ کے بغیر اور کسی بھی دنیاوی شہرت کے حصول، یعنی بعض اوقات انسان اگر کوئی صرف اس لیے پی ایچ ڈی کر رہا ہے کہ مجھے ایک نام ڈاکٹر مل جائے ساتھ، یا میرا ایک روب ہو، یا خاندان میں میری ایک بہت سے ہو، یا دنیا میں میرے فلاں ورلڈ بک آف ریکارڈ میں میرا نام آ جائے تو میں ایسے ایسے کارنامے کروں، یہ چیز پسندیدہ نہیں ہے. میں سمجھتی ہوں کہ آج کے دور میں آج تک کسی مسلمان سائنٹسٹ نے نوبل پرائز نہیں لیا. کس قدر امت مسلمہ کے لیے شرمندگی کی بات ہے. وہ مسلمز، وہ قرآن جو سب سے پہلے اقرا کی تعلیم دیتا، پڑھو. ہم کتنا پیچھے رہ گئے. حالانکہ آپ اگر مسلم ہسٹری جانتے ہو تو آپ کو معلوم ہوگا کہ مسلمان ہی وہ لوگ ہیں کہ جو دنیا کے سامنے آزاد فکر کے ساتھ سائنس کے علم کو لے کر، آپ کو پتا ہے جغرافیہ میں ترقی کہاں سے ہوئی؟ کون اس کے موجد تھے؟ مسلمان تھے. کیوں؟ اس لیے کہ مسلمان دنیا میں جہاں جاتے تھے ان کو قبلے کا رخ معلوم کرنا ہوتا تھا. اس سے نقشے وجود میں آئے. مسلمان ہیں نقشوں کے موجد. تو اسی طرح سیاحت، اسی طرح دنیا کی تسخیر، یہ سب کچھ اسلام نے دیا ہے. قرآن نے غور و فکر اور قرآن نے آزادی فکر عطا کی ہے. قرآن کی 1100 تقریباً آیات ایسی ہیں کہ جس میں ستاروں سے لے کر سمندر کی گہرائیوں تک کی باتیں، سب دنیا کے علوم سے متعلق باتیں ہیں. لیکن ایک مسلمان کا نظریہ کیا ہوتا ہے؟ نمبر 1، وہ اپنے رب کی رضا کے لیے کرتا ہے، شہرت کے لیے نہیں کرتا. نمبر 2، وہ دنیاوی مال کمانے کے لیے نہیں کرتا. اس کا صلہ اس کو ملے گا، وہ محنت کرے گا، کوئی کام کرے گا، پڑھے گا، پڑھائے گا، تو کہیں نہ کہیں سے ظاہر ہے کہ اس سے اس کو اس کا ریٹرن دنیا میں بھی ملے گا. لیکن وہ اس کی نیت نہیں ہوتی کہ میں اتنا پڑھ لوں تاکہ میری اتنی تنخواہ میں اضافہ ہو جائے، میں اتنے آرٹیکل لکھ لوں تو میرے اتنا نمبر بڑھ جائے، اتنا گریڈ بڑھ جائے. یہ نہیں ہے اس کے مائنڈ میں کہ مجھے مال کمانے کے لیے اتنا کام کرنا. وہ علم کو پھر واقعی علم کا حق ادا کرنے کے لیے لیتا ہے. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے آگے چلتے چلتے جب آپ سیکھتے ہیں تو انسانیت کو فائدہ پہنچانے کے لیے خلق خدا، مثلا ایک اچھا ڈاکٹر، ایک اچھا انجینئر، ایک اچھا سائنٹسٹ، یہ سب انسانوں کی خدمت کے کام کرتے ہیں. اگر آپ یہ سارے کام کر رہے ہیں، فلی اس میں انوالو ہیں، لیکن آپ کا دل اپنے رب کی طرف اٹکا ہوا ہے، آپ کی سوچ اور آپ کی نیت خالص ہے، اور آپ انسانیت کا درد رکھتے ہیں اپنے اندر. ابھی میں نے جو حدیث سنائی تھی کہ دین خیرخواہی کا نام ہے، تو جب آپ انسانوں کی خیرخواہی سوچتے ہیں کہ میرے اس کام سے لوگوں کی یہ زندگی آسان ہو جائے گی، مثلا کسی خاص بیماری کا آپ علاج دریافت کرنا چاہتے، تو یہ سراسر عبادت ہو جائے گا انشاءاللہ. صرف یہ ہے کہ اپنے فرائض کا علم، مثلا آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ نماز کیسے پڑھنی ہے، آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ کی زکوٰۃ ادائیگی کا طریقہ کیا، آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ روزہ رکھ کے آپ کو کیا کرنا اور کیا نہیں کرنا، آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ نے اپنی اولاد کی تربیت کیسے کرنی ہے، آپ کو پتا ہونا چاہیے آپ کے والدین کے حقوق کیا، آپ کے شوہر کے حقوق کیا، آپ کو پتا ہونا چاہیے بحیثیت مسلمان عورت کیا آپ کی ذمہ داری کیا. یہ سارا دین کا علم آپ کو ساتھ ساتھ علم ہونا چاہیے، بھلے آپ کوئی دینی علامہ نہ بھی بنے، کیونکہ ہر شخص کو علامہ بننے کی حد تک نہیں پڑھنا. آپ کبھی گلٹی فیل نہ کریں، آپ نے جو کچھ دنیا کا پڑھا اس کے لیے اپنی نیت درست کر لیں. جو میں نے آپ کو چند ایک باتیں بتائی ہیں ان کو آپ اپنے ذہن میں رکھیں، اور اپنے دینی فرائض کی ادائیگی کے لیے دین کا علم مسلسل حاصل کرتی رہیں، چاہے آپ وہ 1 سال کی بریک لے کے کریں، چاہے آپ پھر ساتھ ساتھ کریں، چاہے کسی بھی طرح. ایک مومن کا وجود دنیا میں ہوتا ہے، دل رب میں اٹکا ہوا ہوتا ہے، نظر آخرت پہ لگی ہوئی ہوتی ہے. اگر آپ ڈاکٹر ہیں اور اس کے ساتھ آپ ایک وائف بھی ہیں، ایک ماں بھی ہیں، تو آپ کو پرائرٹی کیا دینی چاہیے؟ اس میں آپ دیکھیں کہ آپ کو ٹائم مینجمنٹ آنی چاہیے. کچھ آپ کی ذمہ داریاں آپ کے پروفیشن کے حوالے سے ہیں جو آپ کو پوری کرنی چاہیے، کچھ آپ کی ذمہ داریاں آپ کے بچوں کے حوالے سے ہیں. ایک کی قیمت پر دوسرے کو نہیں، ان کے بھی حقوق ان کے بھی حقوق. مثلا اگر آپ ڈاکٹر ہیں تو آپ کو پیشنٹس کے حقوق بھی سامنے رکھنے ہوں گے، آپ کو پڑھنا ہوگا، آپ کو اس کی بھی تیاری کرنی ہوگی، تب آپ ان کا حق دے سکتے ہیں. ادھر سے بچوں کی بھی ذمہ داری کہ ان کی تعلیم و تربیت کا خیال رکھنا ہے، ادھر سے شوہر ہے ان کے بھی حق حقوق. تو آپ یہ کر سکتے ہیں کہ مثلا جب تک آپ کی شادی نہیں ہوئی آپ اس وقت تک اپنے پروفیشن کو زیادہ ٹائم دے سکتے ہیں. جب شادی ہو جائے تو آپ اس ٹائم کو کم کر دیجئے، کچھ شوہر کی وجہ سے یا اس نئی فیملی میں ایڈجسٹ ہونے کے لیے. پھر جب آپ کے بچے ہو جائیں تو اس ٹائم کو کچھ اور کم کر دیجئے. جب بچے اسکول گوئنگ ہو جائے ٹائم پھر انکریز کر دیجئے. جب بچے اور تھوڑے بڑے ہو جائیں ٹائم اور بڑھا دیجئے. جب آپ ان کی ذمہ داری سے فارغ ہو جائیں پروفیشن کو اور زیادہ، پھر آپ کا اپنا تجربہ. تو یہ دیکھیے کہ آپ کس سٹیج پر ہیں. آپ کے بچوں کو، یہ ہر شخص انڈیویجولی سوچے گا اس کے بچوں کو کتنا ٹائم چاہیے، اس کی جاب کو کتنا ٹائم چاہیے.
ڈاکٹر بننے کے بعد اور اتنی محنت کرنے کے بعد یکسر سب کچھ بھلا کے آپ صرف گھر کے ہو جائیں، یہ بھی درست نہیں، کیونکہ خواتین ڈاکٹرز کی بھی بہرحال ضرورت ہوتی ہے. تو اس میں یہ دیکھیے کہ آپ بیلنس کس طرح قائم رکھ سکتے ہیں اپنے پروفیشن کو بھی، چاہے دنیاوی اعتبار سے کچھ مال میں کمی ہو رہی ہے تو کوئی بات نہیں، یا آپ کے اس گریڈ میں یا ڈگری میں کچھ کمی آ رہی ہے تو کوئی بات نہیں. جب آپ کی ادھر سے ذمہ داریاں کچھ کم پڑیں گی، یا تو آپ کے ساتھ کوئی ایسے مددگار ہونے چاہیے، آپ کی ماں ہو، آپ کی ساس ہو، یا آپ کی کوئی بہن ہو جو آپ کے بچوں کو کچھ اپنے بچوں کے ساتھ لک آفٹر کر سکے، تو اس صورت میں کوئی حرج نہیں. ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ تھوڑا ٹائم ادھر زیادہ دیں، لیکن اگر آپ اپنے اون پر ہیں، آل الون ہیں، تو پھر آپ کو ظاہر ہے کہ دونوں طرف دیکھنا ہوگا، کیونکہ ایک ماں کی حیثیت سے اپنے بچوں کی ذمہ داری بھی آپ پر ہے، تو اس کا بھی خیال رکھنا ہوگا. اور یہ صرف آپ کے لیے نہیں، یہ جو دین پڑھ رہے ہیں نا، ان سب کے لیے بھی یہی ہے کہ ان سب کو بھی اپنے گھر اور باہر کی ذمہ داریوں میں اعتدال رکھنے کی ضرورت ہے. اچھا، گھر کی ذمہ داریاں بڑھتی کیوں ہیں؟ انشاءاللہ اس پر آگے بھی آپ سے یہ میرے سیشنز چلیں گے. میں چاہوں گی کہ میں سیشنز کو سپرفیشلی صرف لیکچرنگ میں نہیں لاؤں، بلکہ آپ کے سوالات، آپ کی مشکلات اور آپ کے جو پریکٹیکل لائف کے آسپیکٹس ہیں ان کے روشنی میں آپ کے ساتھ گفتگو کیا کروں، تاکہ ہم بہتر سے بہتر طور پر اپنی ذمہ داریوں کو پورا کر سکیں. بہرحال اس وقت میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک شخص جو صحیح اسلام کو بھی ریپرزینٹ کرتا ہو اور ساتھ دنیاوی اعتبار سے بھی ایک اعلی مقام پر پہنچے، ایسی مثالیں کیوں نہیں؟ اگر کہیں کسی نام کی حد تک بھی ہیں تو وہ اسلام کو ریپرزینٹ نہیں کر رہی. جو باتیں اب تک ہوئی ہیں ان سے متعلق کوئی چیز آپ دیکھیے کہ جتنی بھی مشکلات ہیں نا، سود ہو یا کچھ اور، اس سب کے پیچھے ایک ہی مشکل ہے، حب دنیا، دنیا کی محبت. جب تک ہم اپنی منزل، اپنے مقصد کا تعین نہیں درست طور پر کریں گے تو بہت سی مشکلات حل جو ہو بھی سکتی ہیں وہ بھی نہیں ہوں گی. چلیے ایک دفعہ اور تلاوت سنیے، پھر دیکھیے. اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.